آج ہم نے جو بات کرنی ہے وہ دوسری بڑی کیٹیگری آف شرک جو ہے اس پر بات کرنی ہے، جو کہ ہے شرک فی العمل. ایک ہے عقیدے میں خرابی آ گئی، نظریے میں خرابی آ گئی، ٹھیک ہے. عمل تو ڈیفینیٹلی خراب ہوگا ہی، جس بندے کا عقیدہ خراب ہے اس کا عمل بھی خراب ہی ہوگا. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے لیکن عمل کے اندر خرابی ہوتی ہے. یہ بھی شرک کی قسم ہے، اسے شرک اصغر کہتے ہیں، چھوٹا شرک کہتے ہیں. جبکہ شرک العقیدہ اسے شرک اکبر بھی کہتے ہیں. اسے شرک الحقوق بھی کہتے ہیں، شرک العمل کو. تو مختلف نام ہے، لیکن کیٹیگرائزیشن جو ہے وہ کی جاتی ہے سمجھانے کے لیے. لیکن اصل کانسیپٹ ہے جو آپ کو سمجھنا ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم پورا فوکس کر رہے ہیں کانسیپٹس کے اوپر تاکہ کانسیپٹس کلیئر ہو. تو شرک فی العمل جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ انسان کا نظریہ ٹھیک ہے، عمل کے اندر خرابی ہے. اب اس حوالے سے جو اس کی سب کیٹیگریز آتی ہیں، سب سے پہلے جو ہے ہمیں دیکھنا ہے وہ عبادت میں اخلاص ہے. اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے وہ خالص اسی کے لیے ہونی چاہیے. اس کے اندر کسی اور ہستی کی جو ہے ہستی کی پرستش کی چھوٹی سی بھی اگر مکسنگ ہو جائے، اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائے کسی اور ہستی کی عبادت، تو پھر یہ شرک، یہ پھر جو ہے عبادت خالص نہیں رہتی. اب اوور آل تو عبادت ٹھیک ہے، وہ اللہ کے لیے ہو رہی ہے، لیکن اس کا ایک چھوٹا سا پورشن کسی اور کے لیے کر دیا تو پھر یہ شرک ہو جائے گا. لیکن کیونکہ یہ نظریہ انسان کا ٹھیک ہوتا ہے اس وقت جب وہ ایسا کر رہا ہوتا ہے، لیکن بطور بشری اس سے غلطی ہو جاتی ہے، بھول چوک میں وہ ایسا کرتا ہے، اس لیے اسے شرک اکبر نہیں کہا جاتا. ہم دیکھتے ہیں اس کو. پھر اطاعت ہے، محبت ہے، خوف ہے، اور پھر دعا ہم دیکھیں گے. تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے بارے میں خاص تاکید اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہے کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تو آپ اللہ کی عبادت کریں اس کی عبادت کو خالص کر کے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشن دی تھی اپنے حبیب کو صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایک اور جگہ پہ سورۃ زمر میں آتا ہے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. ٹھیک ہے، آگے پھر دوبارہ سے یہ انسٹرکشن دی گئی، کہو آپ کہہ دو کہ کل انی امرت، کہ مجھے تو یہ حکم ہے ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی بندگی کروں مخلص اللہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کر کے، بندگی کو اس کے لیے خالص کر کے میں اس کی بندگی کروں. تو بہرحال یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے انسٹرکشن ہے کہ عبادت خالص اللہ کے لیے رہنی چاہیے. اب اس میں آمیزش کیسے ہوتی ہے، اس کے اندر ملاوٹ کیسے ہوتی ہے شرک کی، وہ اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ ریا ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ مسند احمد کی روایت ہے فرمایا کہ من صلی یرائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. من صام یرائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. من تصدق یرائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو خاص طور پہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو. ریا کیا ہے کہ ذریعہ بات آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے دیکھا کوئی شخص جو ہے جس کو آپ دکھانا چاہتے تھے، آپ نے اس کے لیے سجدہ لمبا کر لیا. عام حالات میں آپ سجدہ جتنا کرتے تھے اس سے لمبا کر لیا، تو وہ جو تھوڑا سا پورشن ہے جس میں آپ نے عبادت کو جو ہے اس شخص کو دکھانے کے لیے اس شخص کو لمبا کیا ہے، تو وہ پارٹ جو ہے وہ عبادت کا وہ شرک ہو جائے گا. لیکن کیونکہ اوور آل عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو اس کو ہم شرک اکبر نہیں کہتے. تو ریا، کسی قسم کی بھی جو ریا ہے وہ شرک کے اندر آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک خفی بھی کہا. یعنی بہت ایسا باریک معاملہ ہے اس کا کہ اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بلیغ مثالیں بھی تھیں کہ ایک سیاہ جو ہے چونٹی ہو سیاہ پتھر پہ ہو اندھیری رات میں، جیسے اس کو آپ جو ہے دیکھ سکتے. اس طریقے سے اس شرک کو دیکھنا بھی ناممکنات میں سے ہے. تو ہر وقت اپنا احتساب کرتے رہنا ہے. کوئی بھی آپ اچھا کام کر رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، آپ دین کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اس میں ریا نہ آ جائے کہیں. ٹھیک ہے، ریا جو ہے بڑے بڑے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے. بڑی مشہور آپ کو پتہ ہے حدیث ہے جس میں اب سخی اللہ کے سامنے پیش ہوگا، ایک شہید اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اور ایک عادل ایک حاکم اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اور سب کو جو ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ریا کے لیے سب کچھ کیا تھا، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا. تو یہ ایک تو شرک فی العبادت یا شرک فی العمل کی جو پہلی صورت ہے وہ ہے عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے. عبادت کے اندر کوئی بھی چھوٹی موٹی بھی آمیزش جو ہے کسی شرکیہ تصور کی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے آگے چلتے ہیں. دوسرا جو اہم ایسپیکٹ ہے وہ ہے اطاعت. ٹھیک ہے، اطاعت بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے. عام طور پہ جب ہم خدائی کا تصور سمجھتے ہیں تو ہم اس کو عبادت کے تناظر میں سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ خدا وہی ہوتا ہے جس کی پرستش کی جائے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر قرآن مجید نے واضح کیا ہے کہ خدا وہ بھی ہوتا ہے جس کی اطاعت کی جائے سب سے بڑھ کر. ٹھیک ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا کہ یا ایھا آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تم تو بلازم ہے اللہ کی اطاعت اور اس کے بعد تم پہ لازم ہے رسولوں کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے اطاعت ہے، اور تمہارے جو اولو الامر ہیں تمہارے اوپر جو بھی حاکم ہیں ان کی اطاعت. لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تمہیں کسی امر میں تنازع ہو گیا ہے تو پھر اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹو، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، ٹھیک ہے، تو تم لوٹا دو اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف اگر تم اللہ اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہو. ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے، آسن ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی اور اچھائی کے اعتبار سے بھی یہ بہتر بات ہے. اسی سے جو ایک متصل، ایک بہت ہی ہلا دینے والا، چوکا دینے والا تصور ہے، اور خاص طور پہ اگر اس کو ہم سمجھ جائیں تو ہمارے عمل کی اصلاح ہو سکتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے نفس کو ہی اپنے خواہش نفس کو ہی اپنا خدا بنا لیتے ہیں. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے حبیب کو، کہ آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنے ہی نفس کو، اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. وَأَضَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ایسا شخص جو اپنے نفس کو خدا بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو وَأَضَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تو اللہ تعالیٰ اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیتے ہیں. وہ ختم علی سمعہ وقلبہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سماعت پر اور قلب کے اوپر جو ہے مہر لگا دی. وجعل علی بصرہ غشاوہ، اس کی آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیے. فمن یہدیہ من بعد اللہ، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اس حالت میں ڈال دیا تو اب کون ہے جو اس کو ہدایت دے سکتا ہے؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو، تم جو ہے رہنمائی حاصل نہیں کرتے ہو اس سے؟ یہ ہے بہت ہی ایک ہلا دینے والی بات ہے کہ جب ہم کو گناہ کرتے ہیں، اس سے تو معلوم ہوا کہ ہر گناہ جو ہے وہ شرک کی ایک صورت ہے. کیونکہ گناہ کیا ہے بیسیکلی؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا حیال الصلاۃ، نماز کی طرف پکار لگائی مؤذن نے، اللہ کا حکم آ گیا ہمارے سامنے. اب اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے نہیں جاتا تو وہ اللہ کی تو بات نہیں ماننا، اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا، پھر کس کی اطاعت کر رہا ہے؟ اپنے نفس کی اطاعت کر رہا ہے، وہ شیطان کی اطاعت کر رہا ہے. تو یہ ہے جو کہ بہت ہی ہلا دینے والا اور چوکا دینے والا کانسیپٹ ہے. ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس شرک میں مبتلا ہیں. تو وہی بات کہ جو شیطان اور ہمارا جو نفس حیوانی ہے جس کا ذکر ہم آگے تفصیل سے اس کو ہم دیکھیں گے وہ کیا ہے، نفس ہمارا اور نفس حیوانی، یہ ہمیں حکم دیتے ہیں برائی کا. اور قرآن اللہ کی طرف سے حکم ہمیں جو ہوتا ہے وہ اچھائی کی طرف ہوتا ہے. اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں. اور اگر ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی اور ہم نے پھر جو ہے نفس اور شیطان کی بات مانی تو پھر یہ بھی شرک ہو جائے گا. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا، اب اس سے بندے سے پوچھیں اگر کہ حضرت آپ نے یہ کیوں نہیں نماز پڑھی، تو اگر وہ یہ کہتا ہے دیکھیں نماز تو پڑھنی چاہیے، اللہ کا حکم ہے، بس کیا کروں میں کمزور ہوں، ٹھیک ہے، نہیں مجھ سے ہو رہا، میں بھی نادم ہوں اس پہ، تو پھر تو یہ اس کا مطلب چھوٹا شرک ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں نماز تو ہے ہی، نماز تو اسلام میں ہے ہی نہیں، یا یہ کہتا ہے کہ جی یہ ضروری نہیں ہے کہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر وہ بڑے شرک کا ارتکاب کر رہا ہو. کیونکہ اب تو اس نے بیسیکلی عقیدے میں خرابی ڈال دی. اس کے عقیدے میں یہ بات آ گئی ہے کہ جو میرا دل چاہے گا اس پہ میں چلوں گا. اب اللہ کی بات جو ہے وہ امپورٹنس نہیں رکھتی ہے نظریے کی حد تک بھی. ابھی تو مسئلہ ہے کہ عمل کی حد تک ہے. اب اسے پوچھیں گے وہ کہے گا جی اگر وہ یہ کہتا ہے کہ بالکل جی اللہ کا حکم ہے مجھے نماز پڑھنی چاہیے. سود کے بارے میں اب کسی کہتے ہیں سود کھانا چھوڑ دو، اللہ کا حکم ہے، تو ایک بندہ کہتا ہے دیکھیں بس مجبور ہوں کیا کروں، ہے تو بری چیز. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے عمل میں خرابی ہے، یہ شرک فی عمل کی صورت ہے. لیکن جیسے ہی وہ کہتا ہے کہ نہیں اسلام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سود وود نہیں ہے، یہ جو بینک کا سود ہوتا ہے، تو بس پھر اس لمحے جس لمحے وہ یہ بات کہتا ہے وہ شرک اکبر کا ارتکاب کر لیتا ہے. تو بڑی تھن لائن ہے، یعنی جو ہے اس کو کراس کرنا بڑا آسان ہے. اور وہ آگے ہم دیکھیں گے کس طریقے سے چھوٹا شرک جو ہے وہ بڑے شرک میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ ہمیں اپنی ہر آن اپنے نفس کو دیکھتے رہنا ہے. اور یہ شخص اب بعض اوقات اس کی ایک یہ صورت بھی ہوتی ہے کہ جیسے ایک شخص کہتا ہے کہ میرے بس میں ہی نہیں رہا، یعنی یہ کوئی حکم ہے یہ میں تو سمجھتا ہوں میں نہیں کر سکتا. یہ بات بھی جو بندہ کہتا ہے بیسیکلی وہ اپنے نفس کے آگے سرنڈر کر گیا ہے، اپنے نفس کے آگے جھک گیا ہے وہ، کیونکہ یہ بات غلط ہے وہ بات جو کر رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ ہر شخص کو جو ہے جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو اس کی کیپیبلٹی بھی دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کسی نفس پہ جو ہے اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ سہ نہ سکے. اور یہ جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں دین کی، اس کا جو بوجھ ہم پہ ڈالا گیا ہے تو اس کی کیپیبلٹی بھی، اس کی صلاحیت بھی ہمارے اندر رکھی گئی ہے.
تو یہ جو کہتے ہیں صرف شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے شرک فی العمل کا. پھر اسی طریقے سے ایک اور ایسپیکٹ جو کہ بہت زیادہ جس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے محبت. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے بلند ہونی چاہیے, باقی سب جو محبتیں اس کے تحت آنی چاہیے. سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا, کہ لوگوں میں سے وہ لوگ, کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو اپنے شریک بنا رہے ہیں, يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, اور وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے محبت اللہ سے کرنی چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, حالانکہ اہل ایمان جو ہیں وہ تو اللہ سے ہی شدید ترین محبت کرتے ہیں. اللہ کی محبت سب سے زیادہ اوپر ہونی چاہیے. اور بہت ہی خوبصورت آیت ہے سورۃ توبہ کی, وہ اس میں ایک پورا میزان ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے تاکہ ہم اپنا ٹیسٹ کر سکیں کہ کیا اللہ کی محبت اوپر ہے یا باقی چیزوں کی محبت اوپر ہے. اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ, انہیں بتا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ان کے باپ, ان کے بیٹے, ان کے بھائی, ان کی بیویاں, ان کے تمام رشتے دار, تمام رشتے جمع کر دیے اس میں. پھر اس کے بعد وہ مال جو یہ جمع کرتے ہیں اور وہ تجارتیں جن کے مان پڑنے کا ان کو ڈر رہتا ہے, وہ تجارت تخشون کسادہا ومساکن ترضونہا, اور وہ جو گھر جو بڑے جسے کہتے ہیں محنت سے وہ بناتے ہیں, احب الیکم من اللہ, اگر ان کو زیادہ محبوب ہیں اللہ سے, وہ رسول ہی, اور اس کے رسول سے, وہ جہاد فی سبیلی, اور اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرنے سے, تو فتربصوا, تو بس وہ انتظار کریں, حتی یأتی اللہ بامرہ, یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. دیکھیں یہ تو بات ہے, یہ شرک اصغر کی بات ہو رہی ہے, لیکن اب دیکھیں یہ اتنا چھوٹا بھی شرک نہیں ہے جس کو آپ اگنور کر دیں. یہ بھی اس شرک کا ارتکاب بھی اگر کوئی کرتا ہے تو پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی ہے. جیسے پہلے بھی دیکھا ہم نے, جو نفس کو اپنا خدا بنا لیا جس نے, تو اب وہ بیسیکلی گمراہی میں رہے گا, اس کو ہدایت نہیں ملے گی. فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ, پچھلی آیت کو ہم نے پڑھا. یہاں پہ بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ, یہ ہدایت کا جو سلسلہ ہے نا, یاد رکھیں وہ جڑا ہوا ہے وہ توحید عملی کے ساتھ. ٹھیک ہے, وہ اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ توحید عملی کو اپنائیں. تو بہرحال یہ سارے جو جتنی بھی چیزیں ہیں جن کا ذکر یہاں پہ آیا ہے, ان سے اگر ہماری محبت زیادہ ہے اور اللہ سے محبت جو ہے اس کے بعد آتی ہے, تو پھر ہم دیکھ لیں اللہ, اس کے رسول اور اس کے دین کے لیے جدوجہد کرنے کی محبت اگر ثانوی حیثیت رکھتی ہے ہمارے نزدیک, اللہ کی محبت سب سے اوپر نہیں ہے, تو پھر یہ بھی شرک فی المحبت ہو گیا, محبت میں شرک ہو گیا. لیکن اگر کسی سے پوچھا جائے, اگین مسئلہ وہی ہے کہ کس کی محبت سب سے اوپر ہونی چاہیے, اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ کی, تو پھر یہ شرک عمل کے اندر ہوگا, عقیدے میں نہیں. عقیدے میں اس وقت ہوگا جب وہ کہتا ہے کہ نہیں میرے نزدیک تو میں نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ ماں باپ کی محبت جو ہے نا زیادہ ہونی چاہیے اللہ کی اور رسول کی محبت سے, معاذ اللہ سے. اگر وہ ایسی بات کہہ دیتا ہے تو پھر تو نظریے میں خرابی آ گئی, پھر تو وہ عقیدے کا شرک ہو گیا, بڑا کفر ہو گیا. لیکن جب تک اس کے عمل میں ہے تو یہ پھر عمل کا ہی شرک ہے, اور عمل کا شرک میں نے بتا دیا, اس کے ساتھ ہدایت جڑی ہوئی ہے. عمل کا شرک ہوگا تو ہدایت نہیں, ہدایت جو ہے وہ نہیں ملے گی, وہ سلب کر لی جائے. اس طریقے سے خوف کا معاملہ ہے. خوف بھی ایک نیچرل چیز ہے, ہر کوئی اس دنیا کے اندر خوف کھاتا ہے. یہ تو نہیں کہا جا رہا خوف ختم کر دیا جائے, لیکن یہ ہے کہ خوف اللہ کا سب سے اوپر ہونا چاہیے. سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین, کہ بات تو بس یہی ہے کہ یہ شیطان ہے اصل میں جو اپنے جو ہے دوستوں سے ڈراتا ہے, تو اس لیے مت خوف کھاؤ اس سے, مجھ سے خوف کھاؤ اگر تم. اللہ تعالیٰ حکم مسلمانوں کو دے رہے ہیں. جس طرح ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو حقیر نہ کرے. صحابہ نے پوچھا رضی اللہ عنہم اجمعین, ہم میں سے کون ہے جو اپنے آپ کو حقیر کرتا ہو؟ تو آپ سے فرمایا کہ وہ جو اللہ کے متعلق کسی عمل کو دیکھے جس کے بارے میں اس پر کچھ کہنا لازم ہو, یعنی کوئی بری بات اس سامنے پیش ہوئی یا معاملہ آیا, وہاں نہیں رہنا منکر یا امر معروف اس پر لازم تھا, اس نے نہیں کیا, اور اس پہ کچھ نہ کہے. اللہ عز و جل اس سے قیامت والے دن سوال کریں گے کس نے تجھے فلاں فلاں بارے میں بولنے سے روکا؟ وہ کہے گا لوگوں کے ڈر نے, لوگوں کے خوف نے. بس اللہ فرمائیں گے میرا حق زیادہ تھا کہ تم مجھ سے ڈرو, وہاں بھی اس کو چتائیں گے. تو یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ خوف موذی جانوروں کا خوف ہوتا ہے, برے حاکموں کا خوف ہوتا ہے, وہ نیچرل چیز ہے, لیکن اللہ کا خوف بڑا جو ہے سب سے بلند تر ہونا چاہیے.
اگر یہ اللہ کا خوف بلند تر نہیں ہے تو یہ خوف کے اندر شرک کی کیفیت بن جائے. پھر آگے آخری بات جو ہے وہ دعا ہے. اگین دعا بھی خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اگر غیر اللہ سے مدد مانگی وہ تو بڑا شرک ہو جائے گا. لیکن اگر یہ ہے کہ اگر آپ دعا تو اللہ سے مانگ رہے ہیں لیکن آپ کو توکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ، پھر بھی آپ مخلوق کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو پھر یہ بھی اگین شرک فی العمل کی صورت. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومن میں کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم. ہمارا رب جو ہے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ربکم ادعونی، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بڑی ہی جسے کہتے ہیں کہ امپورٹنٹ آیت ہے اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دعا اور عبادت کو ایک ساتھ شامل کر دیا. یعنی دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ الدعاء هو العبادہ، اصل میں دعا ہی اصل میں عبادت پوری میں اس میں آپ دیکھیں دعائیہ کلمات ہی ہیں. سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی دعا ہے. اور بعد میں بھی ہم جو ہے بیچ میں کئی مقامات پہ دعائیں پڑھتے ہیں. تو الدعاء هو العبادہ. اور ساتھ ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ حکم دیتے ہیں ہمیں کہ اللہ تمہارا کہہ رہا ہے، تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخلین، تو ان قریب جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. تو معلوم ہوا کہ دعا خالص اللہ سے مانگنی چاہیے. اصل ریکوائرمنٹ ہم سے یہ ہے کہ جب ہم مشکل میں پھنسیں، ظاہری اسباب ہم نے دیکھ لیے، کنزیوم کر لیے، ان کے ذریعے سے ہمارا کام نہیں بن رہا، تو فوراً اگلا کام کیا ہے کہ ہم گڑائیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. کوئی کسی کا واسطہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا صدقہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا اللہ سے مانگے. اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. کوئی کنڈیشن اللہ نے یہاں پہ نہیں لگائی ہے، اور یہی صحیح طریقہ ہے. لیکن ہم اس کے اندر جو ہے دوسری چیزیں اگر شامل کر لیں گے تو پھر اپنا نقصان خود کریں گے. اللہ تعالیٰ نے تو آپ سے جو مزاج ہمیں سکھایا دین کیا ہے، مختلف روایات میں آتا ہے ترمذی شریف کی کہ نمک ختم ہو جائے تو اللہ سے مانگو. حالانکہ دیکھیں نمک ختم ہو جائے تو کبھی بھی دھیان اللہ کی طرف نہیں جاتا. ہمارا تو حال اللہ ماشاء اللہ یہ ہو چکا ہے. فوراً جو ہے وہ ہم جاتے ہیں سپر مارکیٹ اور وہاں سے نمک لانے کی سوچتے ہیں. جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. ٹھیک ہے. تو یہ اصل معاملہ ہے، اللہ سے ہی مانگنا ہے. اس کے اندر کسی اور سے مانگنا تو بالکل بھی جائز نہیں. لیکن کوئی شخص ہے، فار ایگزامپل مثال، ایک شخص ہے جو ہے وہ اپنے بچے کی نوکری کے لیے کسی ایم پی اے کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے آپ میری مدد کر دیں. اب اس کی مدد کر دیتا ہے، ٹھیک ہے فبیہا. لیکن اگر نہیں کرتا تو پھر آپ اسے بتا دیں ایک دفعہ، 3 دفعہ تو اسکالرز یہی کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں 3 دفعہ تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں، 4تھی دفعہ آپ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے عقیدے میں خرابی آ رہی ہے. لیکن اس سے پوچھے کہ یار کون کر سکتا ہے یہ سب کچھ، رزق کون دے سکتا ہے، تو وہ کہے گا اللہ دے سکتا ہے. لیکن عملی طور پہ وہ پیچھے پڑا ہوا ہے اس کے، اور اس کے آگے جو ہے اب جو ہے منتیں کر رہا ہے، اس کی ترلے کر رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ بھی شرک فی العبادت کے اندر آ جاتا ہے.